بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہی مصلح معود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 28 جنوری سن 1944۔ قسط اول۔ بعض نبوتیں اور الہی تقدیریں اس بات کے بیان کرنے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے میں اس کے بیان کرنے سے باوجود اپنی طبیعت کے انقباض کے رک بھی نہیں سکتا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں اپنی ایک رویا کا ذکر فرمایا اور اس بات کو ثابت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پیشگوئی مصلح معود کے مصداق ہیں۔ قارئین کے استفادے کے لیے ماہ فروری میں یوم مصلح معود کی مناسبت سے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، آج میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس کا بیان کرنا میری طبیعت کے لحاظ سے مجھ پر گراں گزرتا ہے، لیکن چونکہ بعض نبوتیں اور الہی تقدیریں اس بات کے بیان کرنے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے میں اس کے بیان کرنے سے باوجود اپنی طبیعت کے انقباض کے رک بھی نہیں سکتا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں غالباً بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو، میں نے غالباً کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں اندازے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات تھی۔ میں نے ایک عجیب رویا دیکھا۔ میں نے جیسا کہ بارہا بیان کیا ہے، غیر مامورین کا اپنے کسی رویا کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور میں خود تو سوائے پچھلے ایام کے جبکہ اس جنگ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض اہم خبریں مجھے دیں، بہت کم ہی اپنی رویا بتایا کرتا ہوں، بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ طریق درست ہے یا نہیں۔ میں اپنے رویا و کشوف اور الہامات لکھتا بھی نہیں، اور اس طرح وہ خود بھی کچھ عرصے کے بعد میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی لاہور میں مجھے چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے ایک امر کے سلسلے میں میرا ایک 20-25 سال پرانا رویا یاد کرایا۔ پہلے تو وہ میرے ذہن میں ہی نہ آیا، مگر بعد میں جب انہوں نے اس کی بعض تفصیلات بیان کی تو اس وقت مجھے یاد آ گیا۔ تو یہ میری عادت نہیں کہ میں رویا و کشوف بیان کروں، لیکن چونکہ اس رویا کا تعلق بعض اہم امور سے ہے، نہ صرف ایسے امور سے جو کہ میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ایسے امور سے بھی جو بعض سابق انبیاء کی ذات اور ان کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ صرف وہ بات سابق انبیاء کی ذات اور ان کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ آئندہ رونما ہونے والے دنیا کے اہم حالات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ اس رویا کا اعلان کروں، اور میں نے اس کے اعلان سے پہلے خدا تعالیٰ سے اس بارے میں دعا بھی کی ہے اور استخارہ بھی کیا ہے، تاکہ اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات خدا تعالیٰ کے منشا اور اس کی رضا کے خلاف نہ ہو۔ وہ رویا یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک مقام پر ہوں جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ وہاں کچھ عمارتیں ہیں، نامعلوم گڑھیاں ہیں یا ٹرینچز ہیں، بہرحال وہ جنگ کے ساتھ تعلق رکھنے والی کچھ عمارتیں ہیں۔ وہاں کچھ لوگ ہیں جن کے متعلق میں نہیں جانتا کہ آیا وہ ہماری جماعت کے لوگ ہیں یا یوں ہی مجھے ان سے تعلق ہے۔ میں ان کے پاس ہوں، اتنے میں مجھے معلوم ہوتا ہے جیسے جرمن فوج نے جو اس فوج سے کہ جس کے پاس میں ہوں برسر پیکار ہے، یہ معلوم کر لیا ہے کہ میں وہاں ہوں، اور اس نے اس مقام پر حملہ کر دیا ہے، اور وہ حملہ اتنا شدید ہے کہ اس جگہ کی فوج نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ یہ کہ وہ انگریزی فوج تھی یا امریکن فوج یا کوئی اور فوج تھی، اس کا مجھے اس وقت کوئی خیال نہیں آیا۔ بہرحال وہاں جو فوج تھی اس کو جرمنوں سے دبنا پڑا، اور اس مقام کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جب وہ فوج پیچھے ہٹی تو جرمن اس عمارت میں داخل ہو گئے جس میں تھا۔ تب میں خواب میں کہتا ہوں، دشمن کی جگہ پر رہنا درست نہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ اب اس جگہ ٹھہرا جائے، یہاں سے ہمیں بھاگ چلنا چاہیے۔ اس وقت میں رویا میں صرف یہی نہیں کہ تیزی سے چلتا ہوں بلکہ دوڑتا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں اور وہ بھی میرے ساتھ ہی دوڑتے ہیں، اور جب میں نے دوڑنا شروع کیا تو رویا میں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میں انسانی مقدرت سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوں،
اور کوئی ایسی زبردست طاقت مجھے تیزی سے لے جا رہی ہے کہ میلوں میل ایک آن میں طے کرتا جا رہا ہوں۔ اس وقت میرے ساتھیوں کو بھی دوڑنے کی ایسی ہی طاقت دی گئی، مگر پھر بھی وہ مجھ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور میرے پیچھے ہی جرمن فوج کے سپاہی میری گرفتاری کے لیے دوڑتے آ رہے ہیں۔ مگر شاید 1 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ مجھے رویا میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جرمن سپاہی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، مگر میں چلتا ہی جاتا ہوں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سمٹتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میں ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو دامن کوہ کہلانے کا مستحق ہے۔ ہاں، جس وقت جرمن فوج نے حملہ کیا ہے، رویا میں مجھے یاد آتا ہے کہ کسی سابق نبی کی کوئی پیشگوئی ہے یا خود میری کوئی پیشگوئی ہے۔ اس میں اس واقعے کی خبر پہلے سے دی گئی تھی اور تمام نقشہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب وہ ماؤد اس مقام سے دوڑے گا تو اس طرح دوڑے گا اور پھر فلاں جگہ جائے گا۔ چنانچہ رویا میں جہاں میں پہنچا ہوں وہ مقام اس پہلی پیشگوئی کے عین مطابق ہے، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پیشگوئی میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ ایک خاص رستہ ہے جسے میں اختیار کروں گا، اور اس رستے کے اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں بہت اہم تغیرات ہوں گے اور دشمن مجھے گرفتار کرنے میں ناکام رہے گا۔ چنانچہ جب میں یہ خیال کرتا ہوں تو اس مقام پر مجھے کئی پگڈنڈیاں نظر آتی ہیں، جن میں سے کوئی کسی طرف جاتی ہے اور کوئی کسی طرف۔ میں ان پگڈنڈیوں کے بالمقابل دوڑتا چلا گیا ہوں تا معلوم کروں کہ پیشگوئی کے مطابق مجھے کس راستے پر جانا چاہیے، اور میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میں نے کس راستے سے جانا ہے، اور میرا کس راستے سے جانا خدائی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ ایسا نہ ہو میں غلطی سے کوئی ایسا راستہ اختیار کر لوں جس کا پیشگوئی میں ذکر نہیں۔ اس وقت میں اس سڑک کی طرف جا رہا ہوں جو سب کے آخر میں بائیں طرف ہے۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر میرا ایک اور ساتھی ہے، اور وہ مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ اس سڑک پر نہیں، دوسری سڑک پر جائیں، اور میں اس کے کہنے پر اس سڑک کی طرف جو بہت دور ہٹ کر ہے واپس لوٹتا ہوں۔ وہ سڑک جس کی طرف مجھے آوازیں دے رہا ہے انتہائی دائیں طرف ہے، اور جس سڑک کو میں نے اختیار کیا تھا وہ انتہائی بائیں طرف تھی۔ بس چونکہ میں انتہائی بائیں طرف تھا اور جس طرف وہ مجھے بلا رہا تھا وہ انتہائی دائیں طرف تھی، اس لیے میں لوٹ کر اس سڑک کی طرف چلا۔ مگر جس وقت میں پیچھے کی طرف واپس ہٹا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی زبردست طاقت کے قبضے میں ہوں، اور اس زبردست طاقت نے مجھے پکڑ کر درمیان میں سے گزرنے والی ایک پگڈنڈی پر چلا دیا۔ میرا ساتھی مجھے آوازیں دیتا چلا جاتا ہے کہ اس طرف نہیں، اس طرف، اس طرف نہیں، اس طرف، مگر میں اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہوں اور درمیانی پگڈنڈی پر بھاگتا چلا جاتا ہوں۔ اس جگہ کی شکل رویا کے مطابق اس طرح بنتی ہے۔ پھر اس جگہ کے نقشے کا عکس دکھایا گیا ہے۔ جب میں تھوڑی دور چلا تو مجھے وہ نشانات نظر آنے لگے جو پیشگوئی میں بیان کیے گئے تھے، اور میں کہتا ہوں میں اسی راستے پر آ گیا جو خدا تعالیٰ نے پیشگوئی میں فرمایا تھا۔ اس وقت میں رویا میں اس کی کچھ توجیہ بھی کرتا ہوں کہ میں درمیانی پگڈنڈی پر جو چلا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ جس وقت میری آنکھ کھلی، مجھے خیال آیا کہ دایاں اور بایاں راستہ جو رویا میں دکھایا گیا ہے، اس میں بائیں رستے سے مراد خالص دنیاوی کوششیں اور تدبیریں ہیں، اور دائیں رستے سے مراد خالص دینی طریق، دعا اور عبادتیں وغیرہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری جماعت کی ترقی درمیانی راستے پر چلنے سے ہوگی، یعنی کچھ تدبیریں اور کوششیں ہوں گی اور کچھ دعائیں اور تقدیریں ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو، قرآن شریف نے امت محمدیہ کو امتوں وسطا سورہ بقرہ آیت 144 قرار دیا ہے۔ اس وسطی راستے پر چلنے کے یہی معنی ہیں کہ یہ امت اسلام کا کامل نمونہ ہوگی، اور چھوٹی پگڈنڈی کی یہ تعبیر ہے کہ راستہ گو درست راستہ ہے، مگر اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ غرض میں اس راستے پر چلنا شروع ہوا، اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ دشمن بہت پیچھے رہ گیا ہے، اتنی دور کہ نہ اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے
اور نہ اس کے آنے کا کوئی امکان پایا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی میرے ساتھیوں کے پیروں کی آہٹیں بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، مگر میں دوڑتا چلا جاتا ہوں اور زمین میرے پیروں کے نیچے سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس واقعے کے متعلق جو پیشگوئی تھی اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس راستے کے بعد پانی آئے گا اور اس پانی کو عبور کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت میں رستے پر چلتا تو چلا جاتا ہوں مگر ساتھ ہی کہتا ہوں وہ پانی کہاں ہے؟ جب میں نے یہ کہا وہ پانی کہاں ہے تو یکدم میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی جھیل کے کنارے پر کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جھیل کے پار ہو جانا پیشگوئی کے مطابق ضروری ہے۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ جھیل پر کچھ چیزیں تیر رہی ہیں، وہ ایسی لمبی ہیں جیسے سانپ ہوتے ہیں اور ایسی باریک اور ہلکی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جیسے بہیے وغیرہ کے گھونسلے نہایت باریک تنکوں کے ہوتے ہیں۔ وہ اوپر سے گول ہیں جیسے اژدہا کی پیٹھ ہوتی ہے اور رنگ ایسا ہے جیسے بہیے کے گھونسلے سے سفیدی، زردی اور خاکی رنگ ملا ہوا۔ وہ پانی پر تیر رہی ہیں اور ان کے اوپر کچھ لوگ سوار ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں۔ خواب میں سمجھتا ہوں یہ بت پرست قوم ہے اور یہ چیزیں جن پر یہ لوگ سوار ہیں ان کے بت ہیں، اور یہ سال میں ایک دفعہ اپنے بتوں کو نہلاتے ہیں، اور اب بھی یہ لوگ اپنے بتوں کو نہلانے کی غرض سے مقررہ گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب مجھے اور کوئی چیز پار لے جانے کے لیے نظر نہ آئی تو میں نے زور سے چھلانگ لگائی اور ایک بت پر سوار ہو گیا۔ تب میں نے سنا کہ بتوں کے پجاری زور زور سے مشرکانہ عقائد کا اظہار منتروں اور گیتوں کے ذریعے سے کرنے لگے۔ اس پر میں نے دل میں کہا کہ اس وقت خاموش رہنا غیرت کے خلاف ہے، اور بڑے زور زور سے میں نے توحید کی دعوت ان لوگوں کو دینی شروع کی اور شرک کی برائیاں بیان کرنے لگا۔ باقی آئندہ۔